میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ کسی مسلمان کا کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر، کسی اللہ والے کے دربار پر جا کر اس طرح فریاد کرنا، اس طرح رونا اور اس طرح جھولی پھیلا کر ان سے کوئی چیز مانگنا، اپنی مشکلات کا حل مانگنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کو کہیں اور لے کر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب سے ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ایسے پیروں فقیروں اور مولویوں کو کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، اس دن سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، اس دن سے ہم غیروں کو پکارنے والے بن گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 5واں پارہ ہے، 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 64، آیت نمبر 64۔ میرا ایسے مولویوں کو چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال مولوی ہو مجھے اس آیت کا جواب دے دے۔ ماں مر جائے گی وہ جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ جواب دے گا تو پھر چندے بند ہو جائیں گے، پھر اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، پھر ان کے آنے والے لنگر جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ کے ولی کی قبر پر جا کر فریاد کرنے والوں، اللہ کے ولی کی مزار پر دربار پر جا کر فریاد کرنے والوں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، قرآن پڑھو۔ ولی کا مقام نبی کے مقام سے کم ہوتا ہے، ولی کا درجہ کم ہوتا ہے، نبی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کیا حکم فرمایا ہے سنیے، ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے تھے، گناہ کر بیٹھے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھے، تو یہ آپ کے پاس آ جاتے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ کس سے مغفرت طلب کرتے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادتیاں کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھو، تو پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تم میرے رسول کی بارگاہ میں بھی آ کر میرے رسول سے نہیں کہنا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، نہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ رسول میرا ہے، پر معافی تم نے مجھ سے مانگنی ہے، دعا مجھ سے مانگنی ہے، استغفار مجھ سے مانگنا ہے، اور فریاد مجھے کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمہارے لیے بخشش پیدا فرما دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھو، اور تم گناہ کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھو، تو پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھے پکارو، میری بارگاہ میں رو، مجھے پکار کر مجھ سے اپنی حاجات مانگو، مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے معافی مانگو،
میرے نبی کو پکارو، اس سے معافی مانگو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ کوئی مولوی، کوئی مائی کا لال اس آیات کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے مجھے ان مولویوں پر جنہوں نے قرآن کے بھی غلط معنی مفاہیم بیان کر کے مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، صرف اپنی دکان بچانے کے چکر میں۔ یہ تو تھا قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فرمایا ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو، اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو، تو پھر تمہارے ان گناہوں کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب ہم آتے حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کیسے تربیت کی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کیسی تعلیم دی تھی، ذرا سنیے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی رضا کی حفاظت کرو، تم اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے چھا فرمایا، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ یہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام کی۔ مولوی کی تعلیم میں اور نبی کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ مولوی وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مخلوق سے نکال کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ آج کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ مولویو، تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، خود بھی گمراہ ہو گئے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ ہر وقت جب کوئی مشکل آئی نہیں، جب کوئی پریشانی آئی نہیں، کوئی مصائب آئے نہیں، فلاں کے دروازے پر، اس کے در پر، اس کے در پر، خدا کے لیے خود بھی گمراہی سے نکلو اور مخلوق خدا کو بھی گمراہ ہونے سے بچا دو۔ چنانچہ سورہ توبہ پڑھیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بڑی تفصیل ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں ضمناً کہ جب حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار میں موجود تھے اور کفار تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہے تعلیم نبی علیہ السلام کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا کیسا پختہ، کیسا پکا، کیسا مضبوط عقیدہ بنا دیا تھا کہ یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے، ابو بکر غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے تعلیم نبی علیہ السلام کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنی ہر مشکل کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر مصائب کے وقت، ہر تکلیف کے وقت صرف ایک اللہ کو پکارو، جھکو بھی اسی اللہ کی بارگاہ میں، پکارو بھی میرے اللہ کو، دعا بھی اللہ سے کرو، فریاد بھی اللہ سے کرو، مدد بھی میرے اللہ سے مانگو۔ ہاں، مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، آپ کسی اللہ والے کی قبر پہ جائیں، کسی اللہ والے کے دربار پہ جائیں، تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سال ثواب پہنچاؤ، اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، ولی سے دعا نہیں مانگنی، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کسی اور کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ شرک ہے۔ کوئی بندہ مانے نہ مانے، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے،
اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔